بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ دو بہت اہم خبریں ہیں۔ ایک جو پی ڈی ایم کا ابھی کراچی میں ہونے والا جلسہ تھا اس سے ایک دن پہلے کی کچھ خبریں، کچھ چیزیں نکل کر اور واضح ہو کر سامنے آئی ہیں، اور دوسری خبر اس جلسے سے ذرا پہلے، اس جلسے کے فوری بعد میاں نواز شریف کے برطانیہ میں لندن میں موجود صحافیوں سے ہونے والے انٹریکشن کے حوالے سے ہے۔ اور میاں نواز شریف کیا پلاننگ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے، ان دونوں خبروں سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور ان دونوں خبروں کی جو بنیاد ہے وہ ہیں دو سرویز۔ یہ دو سرویز میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کروائے گئے ہیں۔ یہ فارمل سروے نہیں تھے، یہ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگوں سے معلومات حاصل کی گئیں، کچھ سوالات کیے گئے، اور اس کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب نے دو سرویز کروائے، اور ان سرویز کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ تمام پلان ترتیب دیا ہے۔ کچھ حکمت عملی تبدیل کی ہے، کچھ پروپیگنڈا کا حصہ ہے، کچھ حکمت عملی کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے بات ان دو سرویز کی۔ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کچھ سینئر صحافیوں سے ایک سروے کروایا گیا۔ لندن میں موجود میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم کے کچھ لوگوں نے صحافیوں سے رابطہ کیا۔ ان میں بہت سینئر صحافی بھی تھے اور کچھ سینئر صحافی بھی تھے، اور ان سے کچھ سوالات کیے گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حکومت کی پرفارمنس اس وقت کیسی ہے، لوگوں کی حکومت کے بارے میں رائے کیسی ہے۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ حکومت کیا نظر آ رہا ہے، ارلی الیکشن کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ اور چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ حکومت کی اگر ارلی الیکشن ہوتے ہیں یا وقت پر الیکشن ہوتے ہیں، کامیابی کے، عمران خان کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے ان چاروں سوالوں کا جواب جمع کیا سینئر صحافیوں سے، اور کچھ لوگوں سے سوالات کروائے گئے۔ یہ جو سوالات لوگوں سے کروائے گئے، یہ کارکنوں کے ذریعے کروائے گئے، کچھ لوگوں سے پوچھا گیا، کچھ پارٹی کے قریبی ورکرز سے پوچھا گیا۔ یہ ٹیئر سی کے ورکرز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ان ورکرز سے پوچھا گیا کچھ سوالات کے ذریعے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ میاں نواز شریف اور پارٹی کے بارے میں رائے لی گئی، ساتھ ہی رائے لی گئی حکومت کے بارے میں، اور ساتھ ہی یہ رائے بھی لی گئی کہ وہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے اس سے کس حد تک مطمئن ہے۔ تو تین سوالات کیے گئے اپنے ورکرز سے۔ ان سرویز کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب نے کچھ حکمت عملی تیار کی، جو صحافیوں سے ملاقات میں اور پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ہفتے کے روز اتوار کے جلسے سے پہلے ہوئی۔ تو اتوار کے جلسے سے پہلے ہفتے کے روز جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا، اس میں میاں صاحب نے، جب فضل الرحمان صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ ہم پھر جمع ہوئے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم پھر حکومت کے خلاف جمع ہوئے ہیں۔ آپ دوستوں کا اصرار تھا، ہم تو ہمیشہ سے تیار ہیں، لیکن آپ دوستوں کا اصرار تھا کہ حکومت کے خلاف ہم ایک بار پھر اپنا محاذ گرم کریں، تو بتائیے تیاری کیا ہے۔ ہم تو ہر بار تیار ہیں۔ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ حلف ہی نہ لیں، پھر ہم نے کہا تھا اس اسمبلی سے باہر آ جائیں استعفے دے کر، پھر ہم اپنا لانگ مارچ لے کے پہنچے تھے، پھر پی ڈی ایم بن گئی اور ہم نے کہا تھا استعفے دیں، اور پھر ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب فضل الرحمان صاحب نے کہا ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ پھر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی تیاری کیا ہے، آپ کے ارادے کیا ہیں، آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں میاں نواز شریف نے جو باتیں کی، وہ سرویز کی طرف سے جو سروے کے نتیجے میں باتیں پتہ چلی تھیں اس کا ریفلیکشن ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اس کا ریفلیکشن وہاں دیا۔ اب جو میاں نواز شریف نے سینئر صحافیوں سے باتیں معلوم کی تھی، ان میں ان کو یہ پتا چلا کہ حکومت کی مقبولیت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے۔ یعنی حکومت اگر بہت مقبول نہیں تھی تو مزید کم مقبول نہیں ہوئی، یا حکومت بعض جگہوں پر یہ لگ رہا تھا کہ بہتر پرفارم کرے گی، تو اس سلسلے میں بھی لوگوں کی رائے کچھ بدلی نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کشمیر کا الیکشن آپ ہارے ہیں، سیالکوٹ کا الیکشن آپ ہارے ہیں، اور کچھ ٹی وی سرویز نے بھی بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت برے حال میں نہیں ہے لوگوں کی رائے میں، اور لوگوں نے بھی اب اس چیز کو سمجھا ہے کہ حکومت اس وقت اگر مہنگائی کے محاذ پر ناکام ہے تو بین الاقوامی فرنٹ پر اس ناکامی کی وجوہات ہیں، اور پھر رورل اکانومی میں جو پیسہ گیا ہے تو رورل اکانومی کی جو لوگ ہیں وہ خوش ہیں۔ یہ حکومت کو پتا چلا، یہ اپوزیشن کو پتا چلا، میاں نواز شریف صاحب کو پتا چلا۔ میاں نواز شریف صاحب کو یہ بھی پتا چلا کہ ان کے بارے میں کارکنوں والے سروے میں کارکن دل برداشتہ ہوئے ہیں، اور کارکنوں نے یہ سوچا ہے کہ میاں صاحب کو برطانیہ میں بھی ویزا ایکسٹینشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور میاں صاحب مشکل میں، پارٹی مشکل میں، وہاں پر بھی یہ بات
تسلیم نہیں کی جا رہی کہ میاں صاحب علاج کرانے آئے ہیں اور سب کچھ آسان نہیں ہے. تو میاں صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو جواب دیا کہ ہم استعفیٰ دینے کو تیار ہیں. اس بات کو کیسے یقینی بنائیں گے؟ جواب دیتے ہوئے سوال کیا کہ ضمنی انتخابات نہ ہوں، اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا یہ بتائیے. مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ آن ریکارڈ کہہ چکے کہ جب ہم سب استعفے دیں گے تو پھر ہم ضمنی انتخاب نہیں ہونے دیں گے. ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم رستے بند کریں گے، ہم پولنگ بوتھ اگر ضمنی انتخاب ہوگا تو اس کے باہر بیٹھ جائیں گے. یہ ضمنی انتخاب پھر ہم نہیں ہونے دیں گے. تو فضل الرحمان صاحب سے کہا گیا کہ ضمنی انتخاب نہ ہو، اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ تو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں، ہم زربکف ہیں، آپ اپنی بتائیے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری چیز یہ کی گئی کہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ تمام لوگ استعفے دیں. پھر تیسری چیز جو میاں نواز شریف کی جماعت کے لوگوں نے کی وہ یہ تھی، دوبارہ یہ وہیں آ کے کھڑے ہو گئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر استعفے دینے کا فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ اپوزیشن میں ہیں. یہ اپوزیشن میں ان کے پاس کہیں حکومت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس ایک بڑی اسمبلی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے پاس دوسرے بڑے صوبے کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کے پاس ٹھیک ٹھاک نمبر ہے. تو ان کے بغیر استعفے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سینٹ میں وہ تگڑے ہیں. تو یہ بھی بتایا گیا پی ڈی ایم کے اس سربراہی اجلاس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور مسلم لیگ نون نے تقریباً میاں صاحب کی جانب سے جو ہے منع کر دیا گیا فضل الرحمان صاحب کو کہ ہم استعفے دینے پر آمادہ سمجھ لیں کہ نہیں ہے. اور یہ کہا گیا کہ اعلان کر دیتے ہیں، اسلام آباد جائیں گے، انقلاب لائیں گے، میاں صاحب آئیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ تمام باتیں کرتے ہیں. اس پر اتفاق کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب نے دوسرا کام یہ کیا کہ لندن میں صحافیوں سے، پاکستانی صحافیوں سے ملاقات کی، اور ان سے ملاقات کر کے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے لیے ہمارے امیدوار ہوں گے، اور اس بات پر ہم نے اتفاق کر لیا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے دوسری بات یہ کی صحافیوں سے کہ مریم بھی اس بات پر آمادہ ہیں اور اس بات پر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. تیسری بات میاں نواز شریف نے سب سے امپورٹنٹ یہ کی کہ جیسے ہی پاکستان میں انتخابات کا اعلان ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ انتخابات آئندہ برس ہو سکتے ہیں، آئندہ برس انتخابات ہو سکتے ہیں، تو جیسے ہی انتخابات کا اعلان ہوگا میں پاکستان واپس جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے میں اس مہم کو لیڈ کروں گا. اب ان صحافیوں نے میاں صاحب سے پوچھا کہ آپ کو حکومت جیل میں ڈال دے گی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جیل سے لیڈ کروں گا. یہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے بتایا گیا. اور پھر میاں صاحب نے کہا کہ اسے چلائیے، اسے ٹیلی ویژن چینلز پر چلائیے، اسے سوشل میڈیا پر لوگوں کو بتائیے اور اسے پروپیگیٹ کیجئے، مسلسل وائرل کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے. یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکمت عملی ہے. یہ تقریباً سال سوا سال پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور اب ایک بار پھر یہ بات مسلم لیگ نون کی جانب سے کی جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ کارکنوں کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. جو سروے میں پتا چلا ہے نا کہ کارکن جو ہے وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں، کارکن یہ سوچ رہے ہیں کہ میاں صاحب بھی مشکل میں، پارٹی بھی مشکل میں ہے، اور حکومت کسی خاص پریشانی میں مبتلا نہیں ہے. تو یہ اس سروے کا نتیجہ ہے کہ میاں نواز شریف اب اپنے کارکنوں کو بتا رہے ہیں کہ انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، میاں نواز شریف واپس آئے گا، پارٹی کو اٹھائے گا، الیکشن جتائے گا، الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی کا وزیر اعظم آئے گا، پارٹی کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو کے آرڈرز کے تحت میاں نواز شریف کی معافی کا اعلان کرے گا، اور پھر میاں نواز شریف اس کے بعد وزیر اعظم بن جائے گا. یہ ہے وہ پلان جو پارٹی ورکرز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اور لندن میں موجود صحافیوں کو یہ نیا ٹاسک دیا گیا ہے. اس کے سوا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یا میں آپ کو بڑا کلیئر ورڈز میں بتا سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف، ان کے بہت قریبی ساتھی یہ بات پہلے بھی بتا چکے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں موجود کچھ لوگ، کہ اب واپس نہیں آئیں گے. میاں نواز شریف 2023 کے الیکشن کے بعد واپس آ سکتے ہیں، اس سے پہلے واپس آنا میاں نواز شریف کا تقریباً ناممکن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.